الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک نائب۔ قالو تو فرشتوں نے کہا، یہ مشورہ نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا انسان بنانے کے لیے، اللہ کو کسی کو کوئی مشورے کی ضرورت نہیں۔ وہ علام الغیوب ہے، حقیقتوں کی کنہ سے، چیزوں کی کنہ اور حقیقت سے آگاہ ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم اور اعلان ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے کرنے کا، حکم کن سے وہ اس کو کر لیتے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے۔ مطلق کا یہی معنی ہے، اسے کسی چیز کو معرض وجود میں لانے کے لیے کسی سبب کی، مٹیریل کی، مادے کی، کسی کی اجازت اور مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالو تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ یہ فرشتوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا انسان سے پہلے اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات جو تھیں ان میں فساد کا عنصر جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہا۔ جن تھے، ہن تھے، بن تھے اور مخلوقات تھیں، انہوں نے اپنا اپنا دورانیہ پورا کیا۔ پھر اس زمین کو بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ورنہ اللہ کی مخلوقات تو اس سے پہلے تھی۔ آدم کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے، فرمایا باقی مخلوقات اس سے پہلے تھی۔ انسانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے، انسانوں میں پہلے انسان آدم ہے۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ پہلا انسان پہلا نبی، آپ نے فرمایا پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے اور وہ آدم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں بناتے ہیں اس کو کہ جو فساد پھیلائے گا اس میں۔ یہ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا، اور یہ ٹھیک تھا ان کا تجربہ، اور ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں زمین میں انسان فساد کرتے ہیں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون ریزی کرے گا، یہاں بہائے گا خون۔ فساد کے نتیجے میں قتل و مقاتلہ ہوتا ہے۔ جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی لڑائی وہ منتج بہرحال قتل پہ ہوتی ہے، تو اس لیے شروع نہیں کرنی چاہیے، اس سے جیت پڑنا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ بھلے اپنا عارضی اور وقتی نقصان انسان کر لے دنیا کا، کچھ شکست خوردہ کہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ چند آیات ہیں، آدم علیہ السلام کا اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو ان کا ترجمہ آپ پہلے ملاحظہ فرما لیں، پھر تاکہ ان کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَعَلَّمَ، آیات نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلائے اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام، کہ یہ زمین ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ زمین میں یہ مخلوقات ہیں، ان کے یہ نام ہیں، ان کی یہ خاصیت ہے، ان کا یہ استعمال کا طریقہ ہے، اور یہ زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، ان کے یہ نام ہیں، ان کے استعمال کا یہ طریقہ ہے۔ کچھ چیزیں انسان کو اس کی تخلیقی صلاحیت کے طور پر بھی معلوم ہے، یعنی وہ نطفے میں رکھ دیا گیا علم انسان کو،
جیسے حواس کے ذریعے بعض چیزوں کو ہم معلوم کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی جسمانی ساخت کے ذریعے، یہ بھی ایک احساس اور شعور اللہ نے رکھا ہے، اس کے ذریعے بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام کے خون سے ہمیں یہ ملا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھلا دیا اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر انہی چیزوں کو اللہ نے پیش فرمایا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلاؤ مجھے تم ان چیزوں کے ناموں کے متعلق، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، فرشتے کہنے لگے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے ہر نقص و عیب سے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو نہیں جانتے بس اتنا ہی جتنا آپ ہمیں بتلا دیتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں۔ تو ہمیں آدم کی تخلیق کا نہ علم ہے، نہ ان چیزوں کی تخلیق کا علم ہے، نہ ان کی حکمتوں سے ہم آگاہ ہیں، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو یعنی فرشتوں نے اپنے پہلے والے قول سے رجوع کر لی، اپنی دانست کے مطابق انہوں نے بات پیش کی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دے دیجئے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کے متعلق بتلائیے ذرا۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب خبر دے دی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے متعلق، قال، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم، اے میرے فرشتوں کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ کانا کا معنی ہو گیا، من کا معنی سے کافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہائش پکڑ، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی یعنی حوا، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس جنت سے کھاؤ وسعت کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو۔ دنیا میں کھانے کا دستور اور ہے، جنت میں اور۔ دنیا میں کھانے کے لیے احکام ہیں، کلوا واشربوا لا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، خرچ کرو مال کو، کنجوسی نہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو خرچ میں، اور کنجوسی بھی نہ کرو۔ ضرورت ہو تو پھر ہاتھ کو روکو نہیں، ضرورت نہ ہو تو خرچ نہ کرو۔ فرمایا لا، ضرورت کی جگہ میں زیادہ خرچ بھی نہ کرو۔ دنیا میں تو یہ دستور ہے، تو نہ اسراف کرنا ہے، نہ بخل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تقرب، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ ضرورت کی جگہ میں زیادہ نہیں کرنا، اور ضرورتیں ہماری اور ان کے اخراجات یہ بھی شریعت میں طے ہے۔ تو کتنا ہم تجاوز کرتے ہیں، اس سے بھی ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقوں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہم یہ سمجھتے یہ ہمارا مال ہے، اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کر دے۔ مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضرورتوں کو اور اس مال سے متعلق جو عبادتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مال عطا کیا، لیکن جنت کا یہ قانون نہیں ہے، وہاں وسعت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جو چاہے کھائے، یہ من چاہی زندگی وہاں ملے گی، آزادی۔ یہاں تو بہرحال ایک بارڈر ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ لا تقرب، ہر معاملے میں لا تقرب هذه الشجرة، فرمایا تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے،
فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر رکھنا۔ مثلا یہ ٹوپی ہے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کو پاؤں میں نہیں ڈال سکتے، اور جرابیں ہیں تو ان کو سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر اور جگہ میں رکھ دینا یہ ظلم۔ کسی بھی چیز کو، ایک منصب کا اگر کوئی آل نہیں ہے اس کو کوئی منصب دے دے تو یہ ظلم ہے، اور جب ظلم سے ہی ابتدا ہوگی تو پھر ظلم ہی ہوگا۔ بیج ظلم کا ہو تو اس سے انصاف کا جو ہے پھل کیسے آ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّ، کیوں؟ اس لیے ظالم ہو جاؤ گے کہ انسان کا تو کام ہی اللہ کے حکم میں رہنا ہے، کہ جب وہ اللہ کے حکم کی عدولی میں جائے گا تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یہ ضرور ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، فرمایا پھر بہرحال پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس حکم سے جو اللہ کا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو، مما کان فیہ، جن راحتوں میں اور نعمتوں میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر جب ایسا ہو گیا تو ہم نے بھی کہا کہ تم اب یہاں سے اترو، اور اب تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ ممکن ہے اس درخت کے کھانے کی تاثیر ہی یہی ہو۔ بعض چیزیں طبیعت میں شدت بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جنت میں تو وہ شدت ظاہر نہیں ہوئی لیکن بہر ہو گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور فرمایا تمہارے لیے زمین میں اب ٹھکانہ ہے، جنت کی بجائے وہاں ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہے ایک وقت مقرر تک، وہاں تمہارے لیے رہنا اور رہنے کا سامان یہ ہے، لیکن وقت مقرر، ہمیشہ وہاں نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے تو جنت ہے مومن کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو بہرحال اللہ بھی ان پر متوجہ ہو گئے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ توبہ کو بے شک قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ اعراف۔ ان الفاظ کے ذریعے جب حضرت نے توبہ کی اور حضرت حوا نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور توبہ کا دستور یہ ہے کہ مخلصانہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف کوئی پلٹ کر آ جائے، کفر سے، شرک سے، عصیان سے، فسق و فجور سے، گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا معاف کرتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ صرف یہ نہیں، توبہ ایک نیکی ہے، اس نیکی کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرماتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اترو۔ تھے تو دو، لیکن ان کی پشتوں میں، آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے پوری انسانیت رکھی ہوئی تھی، سب اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری کوئی رہنمائی آئے، ہدایت آئے، تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی رہنمائی کی، لا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں، نہ گزشتہ زندگی کا کوئی غم لاحق ہوگا، نہ کوئی آنے والی زندگی میں خوف۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ہمارے احکام کو، ہمارے انبیاء کے معجزات کو۔ اولئک اصحاب النار، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 29 تک جو ہے یہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا، آیت نمبر، یہ آیت نمبر ہے 34، اور یہ آیت نمبر 39 تک ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ان کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ
अल्लाह तबारक व ताला आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की बर्तरी फरमाया कि वो जहर फरमा दी फरिश्तों के ऊपर और तख्लीक फरमाई और उसका इरादा फरमाया, तो फरिश्तों से अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरशाद फरमाया 29 से कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अपने खदशे का इजहार किया जमीन पर रहने वाली पहली मखलूकात को देखने की वजह से। तो आदम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक की 9 मुख्तलिफ सूरतों में 25 आयात में 25 मरतबा जिक्र आया। वैसे लफ्ज आदम का माना सुरियानी या इब्रानी जुबान में मट्टी होता है, गंदम को। तो गालिब उनसर चूंकि मट्टी था, बाकी अनासर अरबा से आपकी तख्लीक हुई, आग, पानी, मट्टी, हवा, ढांचा बनाया गया। उसमें गारा मट्टी से, पानी उसमें था, गारा बनाया गया उससे। फिर जब ढांचा बनकर तैयार हो गया तो गर्म हवा चली उसमें, यानी आग भी थी और हवा भी थी। तो वो उस ढांचे को उस गर्म हवा ने खुश्क किया। फिर अल्लाह ताला ने रूह फूंका तो वो नक्ल हरकत करने वाले हो गए, जिंदा हो गए, हयात आ गई उनमें। तो चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई, इसलिए उन्हें आदम कहा गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर भी हैं। इनकी तख्लीक के जो मराहल हैं वो अल्लाह ताला ने 14वें पारे में बयान किए हैं। तो इंशाअल्लाह वहां अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से यह फरमाया कि इसका नाम मैंने आदम रखा है, इसको मैं ज़मीन पे खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए मैं ज़मीन को इसकी नस्ल से आबाद करूँ। तो ये उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये तो ज़मीन में फसाद करेंगे और इसकी नस्ल भी फसाद करेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अन करीब तुम्हें मेरे फैसले की हिकमत जो है वो मालूम हो जाएगी। तो आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि हजरत आदम के तैयार शुदा मुजस्मे या पुतले में रूह फूंक दी जाए और उसे अपनी खिलाफत का इस्तेकाक दे दिया जाए, तो ये रूह क्या है? ये अल्लाह का हुक्म है। ये रूह जो है ये अल्लाह का हुक्म है। बहरहाल ये रूह उनके सर के करीब, बाज रिवायात में आते हैं जब नाक के करीब पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और बेसाख्ता उनकी जुबान से उस वक्त निकला अल्हम्दुलिल्लाह। ये निकला उनकी जुबान से। तो ये पहले इंसान की पहली छींक, बल्कि पहला अमल, और इस पर अल्लाह का शुक्र, यानी हालांकि ये तो एक बशरी सूरत है, उस पर उसने आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मतलब यह है कि जो शरई अहकाम है उनमें अल्लाह से कैसे इंसान दूर हो सकता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसकी कदरदानी फरमाई। खुद अल्लाह ने इसका जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, आय आदम, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। बस इतने काफी है। छींक का जवाब, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है और जवाब देना ये भी सुन्नत है, यरहमुकल्लाह के साथ। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक साहब आए, वो बैठे थे, तो आपको छींक आई तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा यरहमुकल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु रसूलिल्लाह। तो इस तरह से दरूद भी पढ़ दिया उसने। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, अल्लाह के बंदो ये जायज नहीं, जितना सुन्नत में है उतना कहो, उससे ज्यादा ना कहो। बेशक दरूद बड़ा कार्य सवाब है लेकिन उसका ये मकाम नहीं। बड़ा कार्य सवाब है लेकिन उसका ये मतलब ये है कि सुन्नत के साथ किसी और चीज की आमेजश नहीं करनी चाहिए, उसको खालिस रखना चाहिए। ये सुन्नत की कितनी बड़ी अहमियत है। अल्लाह एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी, मसला भी एक समझ ले, अगर किसी को नजला हो तो ज़ाहिर है उसको तो बार बार छींकी आती, कई दिन आती, 3 दिन लग रही थी, तो फिर क्या हर दफा वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे? बाजों का छींके उसको इतना वक्फा भी नहीं देते। और फिर सुनने वाला बेचारा, वो भी ज़ाहिर है कि मुश्किल है उसके लिए कि वो इतना मुसलसल उसको जवाब देते रहे यरहमुकल्लाह। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स को एक छींक आई, आपने कहा, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा यरहमुकल्लाह। फिर 2-3 मरतबा जब आई तो आपने फरमाया अंत मज़कूम,
آپ کو تو زکام لگا ہوا ہے، تو زکام والے کو جواب دینا یا اس کے لیے الحمدللہ کہنا یہ ضروری. بہرحال یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک نے قدردانی فرمائی اس کی کہ انہوں نے اللہ کی تحمید کی. اللہ. اب دیکھیے جو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں کی تو تخلیق اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے. آدم کی تخلیق تو خلافت کے لیے ہوئی ہے، تو خلافت کی ذمہ داریوں میں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں، یہ بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اس نے معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، بہت سے معاملات ہیں انسانی تمدن کے حوالے سے. لیکن آدم کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا ہے، اللہ کی تعریف نکلی ہے. وہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر. تو یہ آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح کو پھونکنے کے لیے اللہ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت منتخب کیا. یہ وقت بڑا بابرکت وقت، قبولیت کا وقت ہے. تو اس میں روح پھونکی گئی. آدم علیہ السلام کا اس وقت قد جو ہے وہ 60 گز تھا اور ان کے جسم پر گھنے بال تھے. بعد میں ان کی اولاد کا قد بھی یہی رہا اور اہل جنت کا قد بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آدم کو حکم دیا خود، وہ یہ تھا کہ جاؤ فرشتوں کی ایک جماعت کو سلام کرو. سبحان اللہ. آدم نے اپنے عمل کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کی. اللہ کا حکم یہ ہوا کہ جاؤ سلام کرو. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. اب دیکھیے اس میں کیا راز ہے. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے. آدم نے سب سے پہلے تعریف کی اور آدم کو حکم ہوا پہلا کہ فرشتوں کو سلام کرو. انہوں نے کہا یہ فساد پھیلائیں گے. تو اللہ نے کہا سلام کرو، سلامتی کی دعا دو. تو کہا یہ جب اللہ کی تعریف میں انسان رہے گا، معرفت میں رہے گا، وہ سلامتی ہی پھیلانے والا ہوگا. تو فرشتوں کا وہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ یہ فساد پھیلائیں. آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور فرشتوں کو سلام جا کے کیا. تو اس سے یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہی ہو گئی تھی تو وہ تو بات کا مسئلہ ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ کی تعریف اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کی ہے. تو انسان کی زندگی میں غالب تو یہ چیز رہے. باقی انسان ہے، بشری کمزوریاں، کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا یہ فرما. تو فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں سلام کے، تمہاری اولاد کی باہمی ملاقات کے وقت ابتدائی کلمات بطور تحیہ اور سلام کے یہ مقرر کیے جاتے ہیں. اب جب بھی تم آپس میں ملو نا جی تو تم ایک دوسرے پر سلام کرو. تو سلامتی کی جب کوئی دعا دے گا تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنے گا. ویسے 30 نیکیاں بھی ملتی ہیں اس کی. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام، سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو، تعلقات کو فرمایا جوڑو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آدم علیہ السلام نے پورا کیا. ویسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے سلام، تو یہاں بھی اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے، ان پر آدم کی برتری اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ نہیں بتلا سکے. آدم سے پوچھے، آدم کو تو اللہ نے بتلایا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام نے، اور یہ ضرورت بھی تھی آدم علیہ السلام، فرشتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے ان کو بتلایا بھی نہیں گیا. تو انہوں نے بتلایا تو اس سے آدم علیہ السلام کی برتری اور تفوق ظاہر ہو گیا. تو اس لیے انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی بہتر بن سکتا ہے، لیکن بہرحال بندہ رہے، غلام رہے اللہ کا. اللہ اکبر. تو فرشتوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی اس کمزوری کا اعتراف کیا اللہ کے سامنے، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے علم کو کہ آپ غیب جاننے والے ہیں. یہ دیکھیے غیب کا جو علم ہے اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا. یہ فرشتوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا اظہار انہوں نے نبی کے سامنے کیا ہے. اگر نبی موجود تھا، اگر نبی جانتے ہوتے غیب تو، یا جبرائیل جانتے ہوتے تو فرشتے یہ تو نہ کہتے غیب السماوات والارض، اے اللہ آپ ہی جانتے غیب، ہم تو نہیں جانتے.
ہم تو وہ جانتے جو آپ بتاتے ہیں، آپ نے ہمیں نہیں بتایا ان چیزوں کے نام، تو ہمیں نہیں پتا، آدم کو بتایا تو پتہ ہے، نہ آدم غیب جانتے نہ ہم جانتے، یہ بھی بتلانے سے بتا رہے ہیں، ہم اپنے آدمی علم سے نہیں بتا سکتے۔ تو یہ بات ہے، غیب صرف اللہ پاک جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کے حواس خمسہ سے اور انسان کی معلومات سے چیز پوشیدہ وہ غیب ہو، اور جو چیز بتلا دی جائے وہ غیب کی خبر تو ہوتی ہے، غیب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، نبی علیہ السلام نے جو بتلایا، یا اللہ کے نبی، جس نبی اور رسول نے جو بتلایا، اللہ کے بتلانے سے بتلایا، تو وہ غیب کی خبر تو بتلائی انہوں نے، یہ ان کی شان ہے، یہ اور کسی کی شان نہیں انبیاء اور رسول کے علاوہ، لیکن وہ غیب نہیں۔ جب چیز زہر ہوگی تو غیب نہیں رہی، غیب کی تعریف یہ ہے کہ زہر نہ ہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ برتری بھی دی، علمی برتری، اور فرمایا اذ قلنا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ بھی کرو۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت والا اور ایک تعظیم والا۔ یہ تعظیم والا ہے، تعظیم والا پہلی شریعتوں میں تھا، شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ تو عبادت والا تو ویسے ہی شرک ہے ہر وقت، لیکن اب تعظیم والا بھی حرام ہے، شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ تو سب نے کیا اللہ کے حکم کو مانا، لیکن شیطان، اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی، 7 لاکھ سال۔ تو اسے یہ تھا کہ میں پہلے، چونکہ زمین میں رہنا بھی انہی کا تھا، جنوں کا اور ان کے ابا ابلیس کا تھا رہنا، تو انہیں یہ تھا کہ ہماری نشست پر اب یہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا یہ حسد بھی ہوا۔ تو اس حسد کا شکار ہو کر اس نے آدم کی برتری کا انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر جو ہے وہ شیطان کو خوار کر دیا اس نے، اور اس کو لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو یہ بہرحال کافر ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ تکبر انسان کو بہرحال رسوا کرتا ہے، اس لیے بڑائی کی بجائے عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی جو ہے وہ بڑی محبوب ہے عند اللہ۔ فرمایا قلنا یا آدم اسکن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم نے اپنی عاجزی لا علمی کا اعتراف کیا، فرشتوں نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، یہ اصل مقام ہے انسانوں کا، تمہیں یہاں ہر طرح کی آزادی ہے، رہنے کے لیے کیسا اچھا انتظام کیا اللہ نے، اور کھانے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا، جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کون سا درخت اللہ نے نہیں بتلایا، حدیثوں میں نہیں ہے، تفسیروں میں آیا ہے، بعض تفسیروں میں ہر طرح کا رطب و یابس بھی جمع ہے، بہرحال گندم کو کہتا ہے والعلم عند اللہ۔ شیطان کے وسوسے سے، یہ شیطان تو اس نے وسوسہ ڈالا کہ ہمیشہ رہ جاؤ گے تو یہ کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ اچھی جگہ ہے، اگر اس کے کھانے سے ہمیشہ رہ سکتے ہیں، تو وہ بھول گئے۔ نسیان اول الناس ناسن، پہلا انسان ہی بھول گیا تھا، تو انسان میں یہ بھولنے کا مادہ بھی اسی وقت سے ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ ہو، یہ بشری کمزوری ہے، کیونکہ انسان خدا تو نہیں۔ تو بھول گیا آدم، وہ کھا لیا حضرت حوا کی ترغیب سے بھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تم چونکہ حکم کی پاسداری نہیں کر سکے ہو، اور جنت تو پاک جگہ ہے، اس کے کھانے کی خاصیت سے یہ ہوا کہ ان کو بول و براز کا تقاضا ہوا، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دنیا میں جاؤ، اس کے لیے دنیا میں جاؤ اور وہاں میرے احکام کی اتباع کرو، تو میرے تعلق میں زندگی گزارو، میرے حکموں سے انحراف نہ کرو، تو پھر یہ تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہاں جا کر جس نے انحراف کیا، پھر وہ یہاں نہیں آ سکے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، اب میں بڑے پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھلائے، اے اللہ، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والے۔ دونوں نے کہا، ہوا نے اور آدم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، کیونکہ اللہ تو ہیں ہی خوب توبہ قبول کرنے والے، اور ہیں ہی بڑے مہربان، خوش ہوتے ہیں اللہ پاک جب بندہ پلٹ کے اللہ پاک کے پاس جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبھی اولاد آدم گناہ گار ہے، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان کو توبہ کو قبول فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم دنیا میں جاؤ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا
وہی آئے گی، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے. باقی یہ تفسیری باتیں ان کو کہاں اتارا گیا، علماء اور محققین یہ کہتے ہیں سری لنکا مالدیپ کے جزائر میں ان کو اتارا گیا. حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. جدہ کا معنی ویسے دادی نانی ہے. تو پھر وہاں سے وہ بیچارے تلاش کرتے کرتے آدم علیہ السلام حضرت حوا کو پہنچے عرفات میں، دونوں کی ملاقات ہوئی. یہ بھی چلتی رہی جدہ سے، لیکن عورت تھی، آدم کی بنسبت کمزور تھی، تو عرفات تک ہی چل سکی. وہ سری لنکا سے، مالدیپ سے. یہ جو ہندو کہتے ہیں کہ ہم قدیم مذہب ہیں اور مسلمان یہاں بعد میں آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کا پہلا نبی اسی خطے میں آئے، پہلا سجدہ اللہ کی عبادت ہی یہاں ہوئی ہے زمین میں. تو زمین کا تو پہلا انسان، اللہ کا پہلا نبی مسلمان، وہ ہندوستان میں ہے. یہ تو زمین ہے ہی مسلمانوں کی. تو یہ جزائر نبان، مالدیپ، سری لنکا، یہ سب ہندوستان تھا اس زمانے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. زمین کے اندر جب وہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے میرے پاس وقتاً فوقتاً احکامات، ہدایات آتی رہیں گی. تم ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کے پابند ہو. اگر تم نے ان احکام کے مطابق عمل کیا تو تمہارے پاس خوف، غم کچھ بھی نہیں قریب آئے. تو یعنی مطلب تمہیں آئندہ اس بات کا خوف نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں. اور پھر جنت میں جب چلے جاؤ گے تو دوبارہ وہاں سے نکالے جانے کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا. اللہ، یہ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو آدم علیہ السلام کے واسطے سے. تو مسلمان کا جو اصل گھر ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، وہ تو جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء اور رسول کی تعلیمات پر دنیا میں عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرما کر جنت اور اس کی ابدی نعمتیں نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ نیک اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت نمبر 39 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر اختتام پذیر ہو گئی. وآخر دعوانا